إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد میرے پیارے بزرگوں، پیارے بھائیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل، کرم، عنایت اور اس کی رحمت کے صدقے سے ہمیں اس نے یہ پانچواں جمعۃ المبارک اس ماہ مبارک میں عطا فرمایا، جس کا بڑا فضل ہوا ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے رحمت کی گھڑیاں عطا فرما دی اور مزید موقع دیا ہمیں اپنی بخشش کا سامان اکٹھا کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ جیسے اس نے یہ فضل کیا ہے، مزید اس کو ہمارے حق میں بہتری والا بنا کے قبول بھی فرمائے۔ آج کی جمعۃ المبارک میں ایک خاص قرآن عظیم کی صورت ہے، سورہ الشورى۔ اس کی آیہ مبارکہ نمبر 27، 28 اور 29، ان کا خلاصہ اور اس کے ساتھ چند احادیث طیبات۔ ان ساری چیزوں کا تعلق ہے، ان آیات کا اور احادیث طیبات کا تعلق ہے کسب حلال کے ساتھ اور کسب حرام کے ساتھ۔ کمائی حلال یا کمائی حرام، رزق حلال یا رزق حرام۔ اللہ تعالیٰ یہاں بڑی کمال اور حکمت کی باتیں ارشاد فرما رہا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ہم انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا، آگے چلتا گیا۔ قرآن عظیم کی مختلف آیات طیبات اور یہاں بھی ارشاد ہے کہ بندوں کی، انسانوں کی ضروریات، ان کی زندگی گزارنے کے لیے جو اشیاء ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی بنا دی، ایک ضرورت نہیں رکھی۔ ہماری زندگی کا سسٹم چلنے کے لیے، چلانے کے لیے بڑی چیزیں ہماری ضرورت کی، اور ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس نے علیحدہ علیحدہ افراد چن لیے، بندے چنے۔ ایک بندے کی ضرورت کوئی دوسرا بندہ پوری کر رہا ہے تو وہ جس کی ضرورت پوری کر رہا ہوگا، یہ والا اس کی کوئی ضرورت پوری کر رہا ہوگا۔ ہم چونکہ انسان ہیں تو معاشرہ وہ اکیلے انسان سے نہیں چل سکتا، ایک بندے سے نہیں چل سکتا۔ انسان مدنی زندگی گزارتے ہیں۔ مدنیہ کا مطلب ہوتا ہے مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھ کے ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ مثلا میں ایک انسان ہوں، مجھے ضرورت ہے کپڑے پہننے کی، لیکن مجھے کپڑا بنانا نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو شعور دیا کہ وہ کپڑا بنانا سیکھے، اس کو کپڑا بنانا آ گیا، لیکن وہ کپڑا بنائے تو وہ پیسے کہاں سے لے؟ اس کے لیے کسی دوسرے کو شعور دیا کہ تو تجارت کر، کاروبار کر۔ کسی تیسرے کو شعور دے دیا کہ تو کاروبار کرے گا، تیرا اناج آئے گا، تیری اشیاء آئے گی، تجھے پیسہ آئے گا، تو چل کے کپڑے والے کو دے، کپڑے والا اپنا کپڑا بنائے گا، وہ کپڑا بنا کے سیل کرے گا، مارکیٹ میں لائے گا، کپڑے کی ضروریات لوگوں کی پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جوتے کی ضرورت ہے، اب جوتا بنانا نہیں آتا، کسی کو شعور دیا کہ تم جوتا بناؤ۔ جو جوتا بنا رہا ہے وہ کپڑا نہیں بنا رہا، جو کپڑا بنا رہا ہے وہ جوتا نہیں بنا رہا۔ اسی طرح ہمارے یہ بال بڑھتے ہیں، شیو وغیرہ، یہ اوپر کی غیر ضروری بال ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہنر دے دیا، کرو بھائی کام۔ یہ میں ایک دو چار مثالیں دے رہا ہوں، ورنہ ہم زندگی میں دیکھیں کاشتکار اگر نہ ہو، کسان نہ ہو تو ہمارے غلے کا اہتمام کہاں سے ہو؟ بڑے بڑے بزنس مین جو مارکیٹوں میں بیٹھے ہیں ان کا کاروبار کیسے چلے، کھائیں گے کہاں سے اگر یہ گندم وغیرہ کا اناج کا سسٹم نہ ہو؟ تو کاشتکاری کے لیے اللہ پاک نے بندے علیحدہ چن لیے۔ کوئی ضرورت کہاں سے پوری، کسی کی کدھر سے، کسی کی کدھر سے۔ اگر گاڑیاں بنانے والے مزدور نہ ہوں تو گاڑیوں میں یہ جو ہمارے بزرگ بڑے بڑے مالدار پھرتے ہیں، یہ گاڑیوں میں پھر سکیں گے؟ پنچر لگانے والے نہ ہوں، ہوائیں بھرنے والے نہ ہوں، بظاہر جن کو ہم چھوٹا طبقہ کہہ سکتے ہیں مالی لحاظ سے اگر یہ لوگ نہ ہوں تو ان ٹائروں میں ہوائیں کون بھرے، گاڑیوں کو نہلائے گا کون، مزدور کو مزدوری کون کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جو کائنات میں تقسیم کر رکھی ہے، یہ کائنات کا سسٹم چلانے کے لیے، یہ بالکل میری حکمت کے مطابق ہے، میں نے جو نظام بنایا بالکل صحیح ہے۔ اگر میں ایسا نہ کرتا، ساروں کو ہی پیسہ دے دیتا، ساروں کے نیچے گاڑیاں ہوتی،
تو بتائیں کوئی ڈرائیونگ کرتا؟ کوئی ڈرائیونگ کرتا؟ اگر سارے مالدار ہوتے تو انصاف کہاں سے ملتا؟ بڑی کمال حکمت اللہ پاک کی۔ نوکر کون ہوتا؟ نوکریاں کرنے والے مزدور کون ہوتے؟ اب دیکھ لیں ایسے مارکیٹ میں یہاں سے نظر دلائیں نا، وہاں داخل ہو کر ایک بندہ بیٹھا ہے مارکیٹ ڈال کر، مارکیٹ میں اپنی دکان ڈال کر کہ میں نے پلاٹ بیچنا ہے، وہ اب انتظار میں ہے کوئی بندہ آئے گا مجھ سے پلاٹ خریدے گا، پیسے دے گا، میں نے اپنے چل کے گھر کی ضروریات پوری کرنی ہے۔ بندہ آ گیا، اس نے پلاٹ خریدا، ضروریات پوری ہوئی، چل کے وہ بندہ آگے گیا کہیں مارکیٹ میں بچوں کی عیدی شیدی آج کے دور میں لینے کے لیے، وہاں کسی کو جوتا لیا، کسی کا کپڑے لیے، کسی کی کوئی چیز، کسی کی کوئی چیز، اس کے ذریعے سے روزی اللہ پاک نے ان کو پہنچائی، لیکن وہ پلاٹ نہیں بیچ رہے، وہ تو کپڑا بیچ رہے ہیں، جوتیاں بیچ رہے ہیں، وہ کچھ چھوٹے چھوٹے یہ جو زیورات ہیں بچیوں کے وہ بیچ رہے ہیں، ان کی ضرورت یہاں سے پوری ہو رہی ہے، آگے پھر وہ جو بیچنے والے ہیں وہ آگے کہیں اور سے خرید رہے ہیں، وہ والا جو سامان ہے وہ کسی فیکٹری میں بن رہا ہوگا، جو فیکٹری میں ہے وہاں مزدور لگے ہوئے ہیں، وہاں مزدوروں کے لیے اللہ پاک نے ایسے کر کے روزی کا ذرا ایک چین بنی ہوئی ہے ہماری کائنات کی۔ اب اس ساری مفہوم ساری بات کو سمجھنے کے بعد یہ قرآن عظیم کی ذرا آیت سنیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے الشورى آیت نمبر 27، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اگر اللہ تعالیٰ سب کو ہی رزق دے دے، برابر سب برابر ہو جائیں، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، فرمایا زمین کے اندر فساد پھیل جائے گا، بغاوت ہو جائے گی زمین میں، تو پھر اللہ تعالیٰ سب کو برابر دیتا کیوں نہیں؟ نیچے اوپر اس نے تقسیم رکھی، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے، اور اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، کیونکہ بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ مجھے جتنا دیا ہے میں اس پر راضی ہوں، ہر بندہ جتنا اللہ پاک نے دیا ہے اس پر راضی ہو جائے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم میں اس کے ساتھ جوڑ دوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عظیم ہے، حشر والے دن اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں سے کہ یہ وہ بندہ ہے جو میرے دیے پر راضی ہو گیا تھا، حالانکہ اس کو ضرورت تھی، حالانکہ ضرورت تھی، یہ میرے تھوڑے دیے پر بھی راضی ہو گیا۔ اے فرشتوں، اگر یہ بڑے بڑے نیک بڑے بڑے اعمال نہیں بھی کر سکا، جب یہ میرے تھوڑے دیے پر راضی تھا، میں اس کے تھوڑے تھوڑے عملوں پر راضی ہو چکا ہوں، یہ مجھ پر راضی ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ بندے کو شکوہ نہیں کرنا اللہ پاک کی ذات سے، یا اللہ تو میرے حال کو بہتر جانتا ہے، تیری کائنات میں ہوں، تیری سرزمین پر ہوں، تیرا بندہ ہوں، تو میرے حال کو جانتا ہے، اپنے فضل سے بس کسی کا محتاج نہ بنانا۔ یہ دعائیں کرتے رہیں۔ یہ ایک آیت۔ دوسرے نمبر پر اب یہ اتنی بات سمجھنے کے بعد آگے جو ایک مین پوائنٹ ہے، ہم نے اپنی ضروریات تو پوری کرنی ہے، لین دین بھی کرنا ہے، اور اس لین دین کرنے کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، اب آپس میں معاملات کو نمٹانے کے لیے قرآن عظیم کے اندر بھی بار بار ہمیں فرمایا گیا جھوٹ مت بولو ایک دوسرے سے، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کے بچوں کا حق نہ مارو، حلال کماؤ، پاک کماؤ، ستھرا کھاؤ، تھوڑا کھا لو، یہ بار بار ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے پتہ ہے بات کہاں سے شروع کی؟ اپنے پاک پیغمبروں سے، نبیوں سے، رسولوں سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا کہ جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دیا وہ سنیے، یا ایھا الرسل، سب سے عظیم کائنات کی ہستیاں جو لوگوں کے لیے آئیڈیل ہیں، رہنما، پہلا خطاب ان رسولوں کو فرمایا، یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، ہمیشہ تم بھی پاکیزہ میں سے کھاتے رہو، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، پاکیزہ کھا کے اعمال صالحہ کرتے رہو۔ ترتیب پر ذرا غور کیجیے گا، پہلے ہے پاکیزہ کھاؤ، حلال کمائی، اور پھر عمل صالح، اور اس کے بعد فرمایا، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک جو میں ابھی آپ بھائیوں کو سنا رہا ہوں، فرمایا کہ اے میرے پیارے امتیوں، آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جیسے اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں اور رسولوں علیہ السلام کو یہ حکم دیا، ویسے ہی یہی حکم ایمان والوں کو بھی عطا فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اوپر تھا اے میرے پیارے رسولو، یہاں ہے ایمان والو،
کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس پاکیزہ میں سے کھاؤ جو میں نے زمین میں تمہارے لیے رکھ دیا ہوا ہے۔ تو وہ بندہ خوش نصیب ہے جو پاک کمائے پاک کھائے، کیونکہ وہ اس طریقے پر چل رہا ہے جس سے اللہ پاک راضی ہے، جس پر سارے نبی و رسول چلتے رہے ہیں۔ پھر پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن پاک پر غور کریں تو ہمیں قرآن عظیم کی 3-4 آیاتیں تھی، میں صرف ترجمہ عرض کروں گا وقت کی مناسبت سے۔ فرمایا لا تأکلوا، مت کھایا کرو، اموالکم بینکم بالباطل، اپنے درمیان جو ایک دوسرے کا مال ہے وہ غلط طریقے سے مت کھاؤ، منع فرما دیا، باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، کسی بڑے کے پاس اس لیے بھی فیصلہ مت لے کے جاؤ کہ بڑا ذرا اوپر سے دبکا مارے گا تو کسی کا مال میرے کنٹرول میں آ جائے گا، جیسے رشوت دے کر بڑوں سے غلط فیصلے کروا لیے جاتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مال تمہارا حق نہیں ہے۔ یہ جو اندر ہے نا، اندر دل، یقین جانے یہ سب سے بڑا مفتی یہ دل ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے، اندر کھٹکا سا لگ جاتا ہے، بندہ ذرا سا بھی کرتا ہے نا کوئی ہیرا پھیری مال میں، یہ چاہے کچھ بھی سمجھا رہا ہو، شیطان اوپر سے 1000 دلیلیں لے کر آ جائے، لیکن اندر ایک بار ہل جاتا ہے بندے کا۔ قرآن عظیم سورہ الشمس والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اس میں اللہ پاک فرما رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فرمایا میں سورج چاند ستارے ان کی روشنیوں کی، زمین آسمان کی قسم اٹھا کے فرما رہا ہوں، اللہ پاک فرماتا ہے میں ان ساری کائنات کی عظیم چیزوں کی قسم اٹھا کے ارشاد فرماتا ہوں، میں نے اس دل کو بتایا ہوا ہے کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے، اس کو پتہ ہے، نفس کو پتہ ہوتا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اگلی آیت میں فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس کو پاک کر لیا۔ پاک کیسے ہوگا؟ پہلی شرط تقوی کی، پاکیزگی کی پہلی شرط ہے حلال کمائی، حلال کمائی پہلی شرط۔ اب میں وہ لسٹ گننا نہیں چاہوں گا یہاں پر، ہم سب بھائی پیارے بھائی جانتے ہیں حلال کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں، حرام میں کیا ہے۔ ایک دوسرے فرمانے والی شان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اس میں سے کھاؤ جو اللہ پاک نے دیا ہے حلال اور پاکیزہ۔ بار بار اللہ تعالیٰ آیات طیبات میں ہمیں مخاطب کر کے فرما رہا ہے اے ایمان والو حلال کھاؤ، اے ایمان والو حلال، اے ایمان والو حلال کماؤ بھی اور کھاؤ بھی، اور پاکیزہ کھاؤ۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا پیارا ارشاد عظیم ہے، ایسا شخص جو کمائی کرتا ہے اور اس میں سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، فراڈ نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، سچ بول کر جو کاروبار کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، فرمایا ایسے شخص کو حشر والے دن اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ اس نے کام وہ کیا ہے جو انبیاء کرتے رہے، اور جب اس کو سٹیج پر، تختوں پر خوبصورت تخت سجا کر اس کو بٹھایا جائے گا تو اہل معاشر پوچھیں گے یہ کوئی انبیاء کی جماعت میں سے ہے، کوئی بڑے مقرب افراد میں سے ہے، یہ کون ہے جن کو یہ اعزاز دیا جا رہا ہے؟ سوچئے میرے پیارے بھائیو، آج بندہ حرام کما کر ادھر ادھر سے کہتا ہے میں بڑا جناب امیر بن گیا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، حشر والے دن بندہ پھنس جائے گا حرام کمائی کی وجہ سے۔ اور تھوڑا کھائے، پہلے حدیث پاک سنائی، اللہ پاک فرماتا ہے جب تھوڑا کھا لو گے، حلال کھا لو گے تو میں تمہارے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جاؤں گا۔ اور ابھی یہ حدیث پاک فرمائی جا رہی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جب ایسا بندہ آئے گا جو سچ بول کر دیانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا ہے، تو اللہ پاک جب ان کو بٹھائے گا نا وہاں عرش کے سائے میں، لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ تو بتایا جائے گا یہ سچ بول کر بغیر کسی سے فراڈ کیے کاروبار کر کے حلال کمائیاں کھانے اور کھلانے والے، جن کو اللہ پاک نے یہ اعزاز عطا فرمایا۔ یہ زندگی چند دنوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ حرام کی ایک لسٹ آپ ایسے گننا چاہیں تو ہم گن سکتے ہیں، سود حرام، جھوٹ بول کر چیز بیچنا لینا حرام، مال میں کمی بیشی کرنا لینا دینا حرام، کپڑے کے اندر کمائش کے اندر کمی بیشی کرنا
حرام ناجائز چیز کے اندر کوالٹی کچھ اور ہے، بتانا کچھ اور اعلیٰ عمدہ کر کے چیپ دینا، لے جاؤ بس ٹھیک ہے جناب دال لگ گیا، حرام ہے، چیز تو بک جائے گی، لیکن ہوگا کیا؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹ سے چیز بک سکتی ہے، لیکن یاد رکھو جھوٹ سے کبھی بھی تمہارے مال کے اندر برکت نہیں آ سکتی۔ سچ سے ہو سکتا ہے چیز نہ بیچے، بکے نہیں، لیکن سچ کی وجہ سے جو چیز بک جائے گی اس چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال کے اندر برکت پیدا فرما دے گا۔ حرام کھانے کھلانے والے بندے کی ہرس بڑھ جاتی ہے، لالچ بڑھ جاتا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا دنیا میں، کہتا اور آئے اور آئے اور آئے، بڑے رشوت خور دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں، نیچے سے اوپر تک بڑے بڑے جگہوں پر بندے ایسے مل جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے، ان لوگوں کا عوام کا کام کرنا ہے، صبح 8 سے لے کر 12 بجے، 12 بجے سے لے کر تھوڑا بریک ٹائم، پھر جناب 4 بجے تک آپ کی ڈیوٹی، آپ نے لوگوں کا کام کرنا ہے، یہ آپ کا دائرہ کار ہے۔ اس کام کرنے کی تنخواہ تمہیں ادھر سے ملے گی، اوپر سے ملے گی، بیٹھ کے کام کرو۔ لیکن لوگ کیسے بن گئے؟ کام کرنے کے پیسے لوگوں سے لیتے ہیں، کام کروانا ہے نہیں تو پھر چلو جاؤ، کام کروانا ہے لاؤ پیسے، نہیں تو پھر چلو جاؤ۔ ایک چین بن چکی ہے ایسے کام کرنے والوں کی، عوام بیچاری پس رہی ہے، ڈرتے ہیں کہاں لے کر جائیں گے۔ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، اچھوں کی وجہ سے ہی یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کرم بھی فرماتے ہیں، ایسا نہیں کہ سارا ایسا ہے، لیکن ہے جو بندہ ادھر سے کام کے پیسے لے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے اور اوپر سے تنخواہ بھی لے رہا ہے، کوئی بھی عقل مند شعور والا بندہ ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ یہ جائز کام کر رہا ہے۔ ایسے پھر جب وہ پیسے لے کر جاتے ہیں ناجائز طریقے سے، جھوٹ بولا اور اس طرح سے دوسروں کا حق مار کے، پتہ ہے پھر نکلتے کہاں کہاں سے ہیں، بیماریاں خطرناک لگ جاتی ہیں، بیویاں، بچے، اولاد نافرمان ہو جاتے ہیں، آوارہ ہو جاتے ہیں، عزتیں داؤ پر لگ جاتی ہیں، حرام مال کہاں کہاں سے نکلتا ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایسے حرام مال کبھی کسی بندے کو راس نہیں آ سکتا، سمجھ لیجیے یہ اللہ پاک کا بنایا ہوا جو کائنات کا سسٹم ہے۔ حرام مال کھانے والا، کمانے والا، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، ایک بندہ ہمارے بزرگوں کے پاس آیا، وہ آ کے ایک خاتون آئی، وہ آ کے کہنے لگی کہ میاں جی، بابا جی سرکار، میرے شوہر، نوی نوی شادی ہوئی، نوی نوی شادی، میرا جو شوہر ہے نا وہ بڑی عجیب عجیب سی مجھ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ لباس اوپر کر لو، کبھی کہتا ہے لباس اتنا پہننا کرو، کبھی کہتا ہے یہ حصہ سر کا ننگا کر لو، کبھی کہتا ہے یہ ننگا کر لو، میرے دوست احباب آتے ہیں اس کے تو مجھے کہتا ہے آمنے سامنے آیا جایا کرو، تو ادھر بیٹھا کرو، تو میں پیچھے بیک گراؤنڈ سے بڑی حیا کے ساتھ رہتی ہوں، تو ہمارے اختلافات شروع ہو گئے، میں کہتی ہوں تیرے دوست ہے، تو جا مل اپنا۔ تو جب وہ بندہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، بابا جان سرکار نے ڈائریکٹ اس بچی سے یہی سوال کیا، فرمایا تیرا شوہر کام کیا کرتا ہے، کاروبار کیا ہے تیرے شوہر کا؟ اس نے کہا چلو سرکار بس ایسا حل دسو، فرمایا پتر ایسے تیرے کم دا حل تیرے شوہر کے کاروبار ہے، دس وہ کردہ کی ہے؟ اس نے بتایا بابا جان وہ پیسے لین دین کرتا ہے، سود تے اس کا لینے دینے کا نظام ہے۔ فرمایا اللہ پاک کے ساتھ انہیں جنگ شروع کی ہوئی ہے، قرآن کا اعلان ہے، نبی پاک کے مخالف چل رہا ہے، تو سود اور حرام کا مال وہ اس کے دماغ کے اندر گندگی نہیں بھرے گا؟ کیا اس کے دماغ کو سودی مال وہ پاک کر دے گا؟ یہ جو بے حیائی، بے شرمی آ گئی اور اپنی عزت کو اپنی عزت نہیں وہ سمجھ رہا، تو یہ اس حرام کا اثر ہو رہا ہے اس کے دماغ اور دل پر، وہ سیاہ ہوتا جا رہا ہے، اس کے دل پر زنگ آ گیا۔ اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے یہ حیا قائم رہے تو کوشش کر، بچی سے فرمایا تو کوشش کر کے اپنے شوہر کا سب سے پہلے یہ کاروبار ختم کروا، اس کو حلال کاروبار پر لا، اگر تو کرے گی تو ہو سکتا ہے تیرا شوہر تیرے تابع ہو جائے۔ کچھ 2 سالوں کے بعد میں نے اس بندے کو دیکھا تھا کہ وہ آیا، اس نے داڑھی شریف رکھی ہوئی، روتا تھا، یقین جانے وہ رو کر بیٹھتے، بابا جی بڑی غلطیاں ہوئیں، بڑی غلطیاں ہوئیں۔ تو بابا جان سرکار نے اس کو پھر قرآن پاک 14ویں سپارے سے ایک آیت سنائی، فرمایا دیکھو اللہ پاک فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، اگر پہلے برائیاں کر چکے ہو ان برائیوں کو، غلطیوں کو چھوڑ دو، توبہ کر لو، اس کے بعد نیکیاں شروع کر دو، جو بعد والی نیکیاں ہوں گی وہ پہلے والی ساری برائیوں کو مٹا کے رکھ دیں گی۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے، توبہ اللہ پاک قبول فرماتا ہے، دروازے کھلے ہیں ہمارے لیے۔ تو ہمیں پیارے بھائی ان چیزوں پر غور کرنا ہے کہ ہمارے بچے ادھر ادھر جو معاملات بنے ہوئے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہیں، عزتیں داؤں پر لگتی ہیں حرام مال کی وجہ سے، یہ تو دنیاوی نقصان ہے۔
دنیا میں یہ نقصان ہے حرام کا، اور آخرت کے لحاظ سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عظیم فرمایا، حرام مال کمانے والے کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ جو بندہ حرام کماتا ہے، یا تو وہ اسی میں سے صدقہ دے گا، خیرات کرے گا، تو یاد رکھو فرمایا اس کا صدقہ خیرات کرنا، عمرہ کرنا، حج کرنا، زکاتیں دینا حرام مال سے ہرگز ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ پاک طیب ہے، پاک ہے، اور وہ صرف اور صرف پاک ہی قبول فرماتا ہے، پاکیزہ قبول فرماتا ہے۔ اگر حرام کما کے دے رہا ہے صدقہ خیرات، ہرگز قبول نہیں۔ دوسرے نمبر پر کہیں بھی خرچ کرے، کاروبار میں ڈالے، ادھر ادھر کہیں بھی خرچ کرے، تو فرمایا یاد رکھو اس میں کوئی برکت نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا حرام مال چھوڑ کر فوت ہو جائے، حرام مال چھوڑ کر فوت ہو جائے، توبہ نے کی باز نہیں آیا، حرام مال چھوڑ کر فوت ہو گیا، تو فرمایا چھوڑ کر جب فوت ہو جائے گا تو اس کے لیے یہ چھوڑا ہوا حرام مال یہ جہنم کا سامان بن جائے گا۔ حرام مال کی تین حالتیں ہیں، خرچ کریں، کاروبار میں ڈالیں، چھوڑ کر جائیں، کسی حالت کے اندر خیر کوئی نہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ اور فرمایا اسی دسبا کا اگلا حصہ کہ دوسری دسبا کا اگلا حصہ فرمایا کہ وہ گوشت، بوٹیاں، ہڈیاں، جسم، وہ گوشت جو حرام سے پلا ہو، حرام سے اگا ہو، وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اور اسی کا اگلا حصہ ہے فرمایا کہ جو حرام سے اگا ہو گوشت وہ ہے ہی اس قابل کو اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ یہ شیطانی طرز زندگی ہے جس کے اندر حرام داخل ہو جاتا ہے میرے پیارے بھائی۔ ہم نے آج یہ آخری جمعہ تھا رمضان مبارک کا، میں نے مناسب یہ سمجھا وقت کو تھوڑا غنیمت سمجھ کر کہ ہم نے صدقات بھی دیتے ہیں الحمدللہ، خیراتیں بھی دیتے ہیں، زکاتیں بھی دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مکمل نگرانی یہ رکھیں کہ میرا یہ سارا مال بالکل حلال سے ہو، پاکیزہ سے ہو، طیب سے ہو۔ کہیں بھی حضرت امام حسن مجتبی مولا علی شیر پاک کے شہزادے ہیں، بڑے بھائی ہیں امام حسین کے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بڑے بیٹے ہیں، 6 یا 7 سال کے تھے، چھوٹے سے بچے، تو صدقے کا مال آیا ہوا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صدقے کا مال اکٹھا ہو جاتا تھا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، جو آپ غرباء کے اندر بانٹا کرتے تھے۔ اور آپ بھائی سارے یہ جانتے ہیں کہ سید کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی آل اولاد کو، سید کو زکوٰۃ اور صدقہ نہیں لگتا۔ اب وہ چھوٹے سے بچے ہیں امام پاک، امام حسن، وہ ایسے ہی آگے کہیں چلتے پھرتے آئے تو ایک چھوٹی سی کھجور اٹھائی اور منہ کی طرف لے جانے لگے، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک پڑی تو آپ بڑی تیزی سے چل کر آئے، چھوٹے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر کھجور لے کر واپس کھجوروں میں رکھی اور فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم اللہ کے پاک نبی کی آل اولاد کے لیے، میرے لیے، میری آل اولاد کے لیے صدقہ کا مال جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ کتنی عمر کے بچے کو؟ 5-6 سال کی عمر کے بچے۔ ہمارے ہاں بہانے بن جاتے ہیں، کوئی نہیں جی بچہ ہی ہے، کیڑا کوئی ہے، کرن دیو جی خیر ہے نا۔ وہ حرام جو بچپنے سے رگوں کے اندر جانا شروع ہو گیا وہ بڑا ہو کر اثر دکھاتا ہے، حرام مال کا اثر ہوتا ہے، بڑی خطرناک اس کے اثرات ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے نبیوں کو پاک رکھا، اپنے اولیاء کو پاک رکھا، پاک نبی نے اپنی آل کو پاک رکھا، اپنے اصحاب کو پاک رکھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا ان کا ایک غلام ہے، اس نے کچھ کھانا تیار کیا، کھیر وغیرہ تیار کر لی اور کہنے لگا کہ یار میں آپ کے لیے تیار کی ہے، آپ اس کو تناول کیجئے، تو آپ نے وہ کھا لی۔ خیال آیا اور اس سے کہا کہ یہ تو نے پیسہ کہاں سے لیا تھا یہ کھجور، یہ کھیر وغیرہ بنانے کے لیے؟ اس نے کہا میں پہلے دور کے اندر فلاں فلاں کاروبار کرتا تھا تو اس میں سے ایک فرمایا وہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ آپ نے بڑی تکلیف اور شدت کے اندر مبتلا ہو کر زبردستی اپنے گلے کے اندر انگلیاں ماری، اندر تک ہاتھ لے کر گئے، وہ جو کھانا اندر گیا تھا اتنی مشقت کے اندر اپنے آپ کو ڈال کر سارے کا سارا طے کر دیے، 1 بار 2 بار 3 بار، اور بار بار کھپتے رہے، کسی طرح کے ایک ذرہ بھی اندر نہ رہے وہ اندر سے نکل جائے۔ حالانکہ وہ غلام تھا، خادم تھا، اور اس نے وہ تب کا کمایا ہوا تھا جب وہ مسلمان بھی نہیں تھا، آپ کے تابع بھی نہیں تھا، توبہ کر چکا، پاکیزہ ہو چکا ہے۔ اس قدر آپ نے احتیاط فرمائی، فرمایا اگرچہ تیری توبہ ہو گئی لیکن مجھے شک ہے کہ کہیں تیرے اس مال کے اندر اس مال کی امیزش نہ آ گئی ہو، لہٰذا میں شک والا مال بھی اپنے پیٹ کے اندر نہیں جانے دوں گا۔ اتنی احتیاط ہے۔ اور امام حسن پاک سے ہی یہ روایت ہے
جس میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دا دا ما یریبک، جس میں شک بھی پیدا ہو جائے، شک بھی پیدا ہو جائے اس کو بھی چھوڑ دو، الی ما لا یریبک، اور اس کو اپنا لو جہاں دل مطمئن ہو جائے کہ یہاں کوئی شک نہیں ہے، یہ پاک ہے، اس کو اپنا لو۔ فرمایا حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے، بیچ میں کچھ چیزیں زندگی میں ایسی آ جاتی ہیں جہاں بندہ ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، شک میں پڑ جاتا ہے، کروں نہ کروں، لوں نہ لوں، کیا ہو سکتا ہے ادھر ادھر۔ فرمایا جب یہ شک پیدا ہو جائے ان کو متشابہات کہا جاتا ہے، جب شبہ لگ جائے، شبہ لگ جائے، متشابہات میں پڑ جائے تو ایسے میں بھی فرمایا شبہ والی شک سے بھی نکل جاؤ، جس طرف مکمل حلال ہو اس کو اپنا لو، تھوڑا کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دین دنیا ہر جگہ پر کامیابی عطا فرما دے گا۔ ایک بندہ کے بارے آپ نے فرمایا، ایک بندہ آیا ہے کپڑے بالکل میلے، سر گرد آلود، گرد گرد غبار اس کے ساتھ پڑا، اور فقیروں جیسا بندہ جس کو دیکھے تو فوری ترس آ جائے، کپڑے پھٹے ہوئے، ہاتھ لمبے کیے ہوئے، اور آوازیں لگاتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، دعائیں مانگ رہا ہے، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی حالت کو دیکھ کر تو عام بندے کو ترس آ جائے، لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں، کیونکہ اس نے جو پہنا وہ بھی حرام مال، جو پیا وہ بھی حرام، جو کھایا وہ بھی حرام، اوپر نیچے سارا حرام، تو وہ جتنی دعائیں کرتا رہے اس کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ ابھی ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر، کپڑا اگر حرام مال سے ہو معاذ اللہ، نماز قبول نہیں ہے۔ روزہ رکھ رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، افطاریاں کروا رہے ہیں، حرام مال بیچ میں ایڈ ہے، کوئی سحری نہیں، کوئی افطاری قبول نہیں، صدقے زکاتیں کچھ بھی۔ اس کا مطلب ہے تقویٰ طہارت کے لیے سب سے پہلی بنیاد عبادات کے ساتھ مال کے اندر پہلے نمبر پر حلال کمائی ہے میرے پیارے بھائی، اس پر نظر رکھیں، جب بھی کوئی کام نیا شروع کریں، پہلے کر رہے ہیں چھان بین کریں، علماء سے مشورہ کر لیں تاکہ کوئی بھی اس کے اندر غلط چیز ایڈ نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمارے مال جان کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔